السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواری حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے طحاوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اس باب سے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ باب الرجلین یؤذن احدہما ویقیم الآخر۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اذان دی تو کیا دوسرا شخص اقامت کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا ہے؟ اس بارے میں دو قول ہے۔ پہلا قول شواف حنابلہ کا، ان کے یہاں دوسرے کا اقامت کہنا مطلقاً ناجائز ہے، مؤذن یعنی اذان دینے والا راضی ہو یا راضی نہ ہو۔ گویا ان حضرات کے نزدیک اقامت کہنا بھی اسی شخص کا حق ہے جو اذان دیتا ہے۔ یہ پہلا قول تھا۔ دوسرا قول احناف اور مالکیہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دوسرے شخص کا اقامت کہنا یہ جائز ہے، لیکن احناف کے یہاں اس میں یہ تفصیل ہے کہ بعض احناف کے نزدیک بلا کراہت مطلقاً دوسرے کا اقامت کہنا جائز ہے، اور بعض کے یہاں اذان دینے والے کی رضامندی کے ساتھ دوسرے شخص کا اقامت کہنا جائز ہے، اور بلا رضامندی مکروہ ہے اور علیہ الفتویٰ، اور اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ تو یہاں بنیادی طور پر دو موقف ہوئے، ایک شواف حنابلہ کا کہ دوسرے شخص کا اقامت کہنا مطلقاً جائز ہے، دوسرا احناف اور مالکیہ کا کہ دوسرے شخص کا اقامت کہنا یہ جائز ہے، شواف و حنابلہ کے یہاں ناجائز ہے۔ اب صاحب کتاب نے پہلے شوافی اور حنابلہ کے مذہب کی تائید میں احادیث پیش کی، یعنی جن حدیثوں سے ان حضرات نے استدلال کیا ہے ان روایتوں کو صاحب کتاب باب کے آغاز میں بیان فرمائے۔ اس میں سے سب سے پہلی حدیث جو فریق اول کی تائید میں پیش کی گئی ہے وہ زیاد بن حارث سدائی کی حدیث پاک ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ زیاد بن حارث سدائی کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فلما کان اول الصبح امرنی فاذنت، اور جب جو ہے فجر کا وقت شروع ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا اور میں نے اذان دی، یعنی فجر کی اذان میں نے حضور کے حکم سے دی۔ ثم قام الی الصلاۃ فجاء بلال لیقیم، اس کے بعد حضور جو ہیں نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت بلال آئے اور اقامت کہنے لگے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخا صداع اذن، اے بلال تمہارے بھائی زیاد بن حارث سدائی نے اذان دی ہے، ومن اذن فہو یقیم، اور جو شخص اذان دے اسی کا یہ حق ہے کہ وہ اقامت کہے۔ یہ حدیث پاک دو سندوں سے صاحب کتاب نے یہاں ذکر کی۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص اذان دے وہی اقامت کہے، لہذا دوسرے شخص کا اقامت کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے استدلال اس طریقے سے کیا جائے گا، اس حدیث پاک میں یہ ضابطہ بیان کیا گیا کہ جس نے اذان دی وہی اقامت بھی کہے گا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ضابطے کی وجہ سے حضرت بلال کو اقامت کہنے سے منع فرما دیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مؤذن کے علاوہ دوسرے آدمی کے لیے اقامت کہنا درست نہیں ہے۔ یہ روایت ہو گئی۔ اب اس کا جواب احناف اور مالکیہ کی طرف سے یہ دیا جائے گا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں جو ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت کہے، تو یہ ضابطہ صرف افضلیت پر دلالت کرتا ہے، یعنی عام حالات میں افضل یہی ہے کہ جس شخص نے اذان دی ہو وہی اقامت کہے، لیکن اس بات پر یہ حدیث دلالت نہیں کرتی کہ دوسرے شخص کے لیے اقامت کہنا درست ہی نہ ہو، اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان دینے والے کے علاوہ دوسرے شخص سے اقامت کہلوائی ہے، جیسے کہ آگے ہم حدیث پیش کریں گے کہ ایک مرتبہ حضرت بلال نے اذان دی اور اقامت جو ہے حضرت عبداللہ بن زید انصاری نے دی، اور وہ حضور کے حکم سے ایسا کیا گیا، لہذا مذکورہ بالا حدیث سے استدلال یہ درست نہیں ہے۔ اتنے کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے پہلی حدیث یہ شوافی اور حنابلہ کی مؤید ہے۔
اس حدیث کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حدثنا یونس قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عبد الرحمن بن زياد بن انعم عن زياد بن نعيم انه سمع زياد بن الحارث السدائي قال، یعنی زیاد بن نعیم نے زیاد بن حارث سدائی کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ اب یہ زیاد بن حارث کہتے ہیں، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فلما کان اول الصبح امرنی فاذنت، جب صبح کی ابتدا ہوئی یعنی فجر کا وقت شروع ہوا تو مجھے حکم دیا، پس میں نے حضور کے حکم سے اذان دی۔ ثم قام الی الصلاۃ، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ فجاء بلال لیقیم، تو حضرت بلال اقامت کہنے لگے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخا صداء اذن، اے بلال تمہارے بھائی زیاد صدائی نے اذان دی ہے۔ ومن اذن فہو یقیم، اور جو اذان دے وہی اقامت کہتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہو گئی۔ اب اس کی دوسری سند، اس میں کیا تھا، اور جو راوی تھے وہ کون تھے؟ زیاد بن حارث، اور اس میں ہیں عبداللہ بن حارث سدائی۔ یہ حدیث بھی دیکھ لیجیے۔ حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن سفیان قال اخبرنی عبد الرحمن بن زیاد عن زیاد بن نعیم عن عبداللہ بن الحارث السدائی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، یعنی عبداللہ بن حارث سدائی سے بھی اسی طرح کی حدیث نقل کی گئی ہے۔ تو گویا ان دونوں روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اذان دے وہی اس بات کا حقدار ہے کہ وہ اقامت کہے۔ قال ابو جعفر، اب یہاں پر امام طحاوی اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ قال ابو جعفر، امام طحاوی نے کہا، فذهب قوم الى هذا الحدیث، فقہا کی ایک جماعت اس حدیث کی طرف گئی ہے۔ جماعت سے مراد شوافی اور حنابلہ۔ فقالوا، اور انہوں نے کہا ہے، لا ينبغي ان يقيم للصلاة غیر الذي اذن لها، یہ مناسب نہیں ہے کہ نماز کی اقامت وہ شخص کہے جس نے اذان نہ دی ہو، بلکہ وہی شخص اقامت کہے جس نے اذان دی ہو۔ یہ فریق اول کا مذہب، اور ان کی تائید میں دو روایتیں یہاں ذکر کر دی گئیں۔ اس روایت کا جواب ہم نے پیش کر دیا کہ یہاں پر افضلیت پر دلالت کرتا ہے، افضل یہی ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت کہے، لیکن اس حدیث میں اس بات پر کوئی دلالت نہیں کہ کسی دوسرے شخص کے لیے اقامت کہنا ناجائز ہو، اس پر کوئی دلالت نہیں۔ وخالفہم فی ذلک آخرون، دوسرے فقہا نے اس سلسلے میں ان کی مخالفت کی، ان سے اختلاف کیا ہے۔ یہ دوسرے کون ہیں؟ یہ مالکیہ اور احناف ہیں۔ فقالوا، اور انہوں نے کہا، لا بأس ان یقیم للصلاة غیر الذی اذن لها، ان حضرات نے یہ کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مؤذن کے علاوہ دوسرا شخص اقامت کہے، دوسرا شخص اقامت کہے۔ یہ فریق ثانی کی مذہب کی وضاحت ہو گئی۔ واحتجوا فی ذلک، اب یہاں سے استدلال، صاحب کتاب نے فریق ثانی کی تائید میں یہاں سے دلائل کا آغاز کیا کہ دوسرے فقہا کی دوسری جماعت اپنے موقف پر استدلال کرتی ہے اس حدیث پاک سے۔ یہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری کی حدیث ہے، وہ حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث کا مفہوم تو میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت بلال نے اذان دی، پھر حضور کے حکم سے حضرت عبداللہ بن زید انصاری نے اقامت کہی، اور یہ حضور کے حکم سے کہا گیا۔ وہ حدیث پاک پڑھ لیجیے۔ فرماتے ہیں، واحتجوا فی ذلک بما حدثنا ابو امیہ قال حدثنا المعل بن منصور قال اخبرنی عبد السلام بن حرب عن ابی العمیس عن عبد اللہ بن محمد بن عبد اللہ بن زید عن ابی عن جدی انہ حین اری الاذان امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلالا فاذن۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری کہتے ہیں کہ جب ان کو خواب میں اذان دکھائی گئی، حین اری الاذان، جب انہیں خواب میں اذان دکھائی گئی، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلالا فاذن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا اور انہوں نے اذان دی۔ ثم امر عبد اللہ فاقام، پھر عبداللہ بن زید انصاری کو حکم دیا اور انہوں نے اقامت کہی۔ اب یہاں دیکھیے، اس حدیث میں صاف ظاہر ہے کہ اذان دینے والے حضرت بلال ہیں اور اقامت کہنے والے عبداللہ بن زید انصاری ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ فریق ثانی کا موقف یہ حدیث کے مناسب ہے۔
فریق ثانی کی تائید میں دوسری دلیل، حدثنا فہد قال حدثنا محمد بن سعید بن الاصبہانی قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ابی العمیسی عن عبد اللہ بن محمد بن عبد اللہ بن زید عن ابی عن جدی قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته کیف رأیت الاذان۔ یہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فاخبرته کیف رأیت الاذان، اور میں نے حضور کو بتایا کہ میں نے خواب میں اذان کس طریقے سے دیکھی تھی۔ فقال، تو حضور نے فرمایا، القہن علی بلال، اذان کے وہ کلمات جو تمہیں خواب میں بتائے گئے ہیں وہ تم بلال کو سکھا دو۔ فإنه اندى صوتا منك، کیونکہ وہ آواز کے لحاظ سے تم سے زیادہ بلند ہیں، یعنی ان کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے۔ فلما اذن بلال ندم عبداللہ، تو جب حضرت بلال نے اذان دی تو حضرت عبداللہ بن زید انصاری کو شرمندگی ہوئی اور یہ چاہتے تھے کہ میں اذان دوں۔ فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقیم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید انصاری کو حکم دیا کہ وہ اقامت کہیں۔ اب اس کا بھی وہی مطلب ہے جو اوپر والی حدیث کا تھا کہ اذان دینے والے حضرت بلال، اقامت کہنے والے عبداللہ بن زید انصاری۔ اور باب کے آغاز میں جو شوافع اور احنابی کی تائید میں حدیث پیش کی گئی تھی اس میں کیا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ جو اذان دے وہی اقامت کہے۔ تو اب یہ دونوں حدیثیں آپس میں متضاد ہو گئی۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں فلما تضاد هذان الحدیثان، جب یہ دونوں روایتیں آپس میں متضاد ہو گئیں، ایک کا حکم یہ ہے کہ اذان دینے والا ہی اقامت کہے اور دوسرے کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرا شخص بھی اقامت کہہ سکتا ہے۔ اب یہ دونوں حدیثیں متضاد ہو گئیں، اردنا ان نلتمس حکم هذا الباب من طریق النظر، تو ہم نے نظر کے طریقے سے اس باب کے حکم کو تلاش کرنا چاہا، لنستخرج به من القولین قولا صحیحا، تاکہ ہم ان دونوں قولوں میں سے صحیح ترین قول کو باہر نکالیں اور اس کو نمودار کریں۔ فنظرنا فی ذالک، تو ہم نے اس میں غور و فکر کیا۔ فوجدنا الاصل المتفق علیہ، یعنی دو قسم کی حدیثیں ہمارے سامنے آئیں۔ ایک حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اذان دینے والا ہی اقامت کہے، اور دوسری حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دوسرا شخص بھی اقامت کہہ سکتا ہے۔ تو دونوں حدیثوں کا حکم جو ہے یہ متضاد ہو گیا، تو ہم نے ان دونوں قولوں میں سے قول صحیح کو نمودار کرنے کے لیے غور و فکر کیا، اور اس غور و فکر کے دوران ہمیں ایک ایسی اصل جو متفق علیہ ہے، جس پر سب کا اتفاق ہے، ایک اصل ملی، گویا کہ ایک نظیر ملی، اور وہ اصل یہ ہے انہ لا ينبغی ان یؤذن رجلان اذانا واحدا یؤذن کل واحد منہما بعضہ۔ اصل یہ ہے کہ اس سلسلے میں سب کا اتفاق ہے کہ دو آدمی مل کر اذان دینا چاہیں اس طور پر کہ ایک آدھی اذان دے دوسرا آدھی اذان دے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ متفق علیہ بات ہے۔ اب ہم نے غور کیا کہ اذان و اقامت ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ دو چیزیں ہیں؟ اذان اور اقامت دونوں کا ایک ہی حکم ہے یا دونوں دو مستقل چیزیں ہیں؟ تو اس میں دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال تو یہ ہے کہ دونوں کو شے واحد کے حکم میں تسلیم کیا جائے، تو اس صورت میں اذان و اقامت ایک ہی شخص کو دینا چاہیے، اور اگر یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں تو اس صورت میں ایک کا اذان دینا اور دوسرے کا اقامت کہنا جائز ہونا چاہیے، دوسرے کا اقامت کہنا جائز ہونا چاہیے۔ پھر سے اس کو سن لیجیے، اصل متفق علیہ یہ ہے کہ دو آدمی مل کر اگر اذان دیں، ایک شخص آدھی دے دوسری شخص آدھی اذان دے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو کیوں جائز نہیں، اس پر ہم نے غور کیا تو ہمیں دو احتمال نظر آئے۔ ایک تو یہ کہ اذان و اقامت کو ایک ہی چیز تسلیم کیجیے، یا پھر ان کو دو مستقل چیزیں تسلیم کیجیے۔ اگر اس کو ایک شے کے حکم میں مانتے ہیں تو پھر اذان و اقامت ایک ہی شخص کو دینا چاہیے، اور اگر یہ دو مستقل علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں تو اس صورت میں ایک شخص کا اذان دینا اور دوسرے شخص کا اقامت کہنا جائز ہونا چاہیے۔ اب ان دونوں احتمالوں کے اوپر ہم نے ایک نظیر تلاش کی۔ نظیر کیا ہے اس کا ترجمہ ہم بعد میں کریں گے، ابھی اس حصے کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔
فنظرنا فی ذالک، یہاں سے پس ہم نے غور کیا، فوجدنا الاصل المتفق علیہ، تو ہم نے ایک ایسی اصل کو پایا جس پر سب کا اتفاق ہے۔ وہ اصل کیا ہے؟ انہ لا ينبغی ان یؤذن رجلین اذانا واحدا یؤذن کل واحد منہما بعضہ، اصل یہ ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ دو آدمی ایک اذان دیں، ان میں سے ہر ایک اذان کا کچھ حصہ کہے، یہ اصل ہے۔ فاحتمل ان یکون الاذان والاقامۃ کذلک لا یفعلہما الا رجل واحد، تو اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ اذان اور اقامت بھی ایسی ہی ہوں، یعنی ایک ہی شے کے حکم میں ہوں، لا یفعلہما الا رجل واحد، اور دونوں کی ذمہ داری ایک ہی شخص اٹھائے، یعنی اذان اور اقامت ایک ہی شخص کہے کہ اگر ایک ہی چیز کے حکم میں ہیں تو ایک ہی شخص دونوں کام کرے گا۔ واحتمل، اور دوسرا احتمال یہ ہے، ان یکون کالشیئین المتفرقین، کہ اذان اور اقامت دو متفرق چیزیں ہوں، فلا باسا، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، بان یتولی کل واحد منہما رجل علی حدۃ، کہ اذان اور اقامت میں سے ہر ایک کام دو علیحدہ علیحدہ شخص کریں۔ فنظرنا فی ذلک، اب اس میں ہم نے غور کیا اور اس کی نظیر تلاش کی، تو ہمیں یہ چیز ملی کہ نماز کے لیے نماز سے پہلے کچھ اسباب ہوتے ہیں، نماز کے لیے نماز سے پہلے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اور انہی اسباب میں سے اذان اور اقامت بھی ہے، ایک بات، اور ان اسباب کو نماز کے ساتھ قرب و اتصال حاصل ہوتا ہے، اور یہ تمام نمازوں کے لیے، ہر نماز کے لیے اذان اور اقامت ہے، تو یہ اسباب ہر نماز کے لیے ہیں، اور ان اسباب کو نماز کے ساتھ قرب و اتصال بھی ہوتا ہے۔ پھر اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر جمعے کو دیکھا کہ نماز جمعہ سے پہلے خطبہ جمعہ یہ اسباب جمعہ میں سے ہے، اور خطبے کا نماز جمعہ سے قرب و اتصال اتنا شدید ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر خطبے کے نماز پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اس اتصال کی وجہ سے دونوں، یعنی خطبہ اور نماز، یہ شے واحد کے حکم میں ہو جاتے ہیں، لہٰذا دونوں کا ذمہ دار بھی ایک ہی شخص ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جمعے کا خطبہ اور نماز کے لیے ایک ہی شخص زیادہ مناسب ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ اقامت کا اتصال نماز کے ساتھ خطبے سے زیادہ ہے، یعنی خطبے کا اتصال نماز کے ساتھ جو ہے یہ بھی ایک اتصال ہے، لیکن اقامت کا اتصال جو نماز کے ساتھ ہے یہ خطبے کی بنسبت زیادہ شدید ہے۔ کیوں؟ اس لیے خطبہ اور نماز کے بیچ میں اقامت کا واسطہ بھی ہے، لیکن اقامت اور نماز کے بیچ میں کسی چیز کا واسطہ نہیں۔ اس شدت اتصال کی وجہ سے اقامت کا ذمہ دار بھی امام ہی ہونا چاہیے، یعنی مؤذن کے مقابلے میں امام کا اقامت کہنا یہ زیادہ بہتر ہونا چاہیے، اس لیے کہ دونوں، یعنی اقامت اور نماز، یہ شے واحد کے حکم میں ہو جاتے ہیں، اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر نماز کی اقامت امام کے علاوہ کسی اور شخص کو کہنا جائز ہے، لیکن امام زیادہ حقدار ہے۔ تو جب غیر امام یعنی مؤذن کی اقامت اور خطبہ جائز ہے، امام کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے اگر اقامت کہی اور خطبہ کہا تو جائز ہے، تو امام کے مقابلے میں کم درجے کا حقدار یعنی مؤذن کے علاوہ غیر آدمی کا اقامت کہنا یہ بطریق اولا جائز ہونا چاہیے۔ یہ تھی نظر۔ اب اس نظر کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ کہاں گیا؟ دیکھیے، فنظرنا فی ذالک، ہم نے اس میں غور کیا، فرأینا الصلاۃ لہا اسباب تتقدمها من الدعاء الیہا بالاذان ومن الاقامۃ لہا، چنانچہ ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ نماز کے متعدد اسباب ہیں، تتقدمها جو اس سے پہلے ہوتے ہیں، من الدعاء الیہا بالاذان ومن الاقامۃ لہا، نماز کی طرف اذان کے ذریعے دعوت دی جاتی ہے اور اقامت سے بھی نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، تو گویا اذان اور اقامت دونوں نماز کے اسباب ہیں۔ ھذا فی سائر الصلوات،
اور یہ اسباب کا سلسلہ ہر نماز میں ہوتا ہے۔ وَرَأَيْنَا الْجُمْعَةَ تَتَقَدَّمُهَا خُطْبَةً، اور ہم نے جمعے میں غور کیا تو جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، لابد منہا، جس کا ہونا ضروری ہے۔ فَكَانَتِ الصَّلَاةُ مُنظَمَّةً بِالْخُطْبَةِ، تو نماز خطبے سے متصل ہے، اور اتنا اتصال ہے وَكَانَ مَنْ صَلَّى الْجُمْعَةَ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ، کہ جس نے جمعے کی نماز بغیر خطبے کی پڑھی تو اس کی نماز فاسد ہے۔ حَتَّى تَكُونُ الْخُطْبَةُ قَدْ تَقَدَّمَتِ الصَّلَاةُ، یہاں تک کہ خطبہ نماز سے پہلے ہونا چاہیے۔ وَرَأَيْنَا الْإِمَامَ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ هُوَ غَيْرُ الْخَطِيبِ، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امام خود خطیب ہی ہونا چاہیے۔ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک مُزَمَّنٌ بِصَاحِبِهِ، دوسرے سے متصل ہے، یعنی خطبہ اور نماز ایک دوسرے سے متصل ہے۔ فلما کان لا بد منہما، تو جب ان دونوں کا ہونا ضروری ہے، لم ينبغي ان يكون القائم بهما الا رجل واحد، تو پھر دونوں کو انجام دینے والا ایک ہی شخص ہونا چاہیے۔ ورأينا الإقامة، اور ہم نے دیکھا کہ اقامت جعلت من اسباب الصلاة ایضا، اقامت بھی نماز کے اسباب میں سے ہے۔ واجمعوا، اور فقہا کا اس بات پر اجماع ہے، انه لا بأس ان يتولاها غیر الامام، اور فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ غیر امام اگر اقامت کہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فکما کانا یتولاها غیر الامام، تو جس طریقے سے امام کے علاوہ کوئی دوسرا شخص جو ہے اقامت بھی کہہ سکتا ہے اور جمعے کا خطبہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ وہی من الصلاة اقرب منها من الاذان، اور جو ہے وہی من الصلاة، اور یہ بھی نماز سے ہے، اقرب منها من الاذان، اور اذان کی نسبت اس سے قریب تر ہے۔ فلا کان لا بأس، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان یتولاها غیر الذی یتولی الاذان، کہ اس کا ذمہ دار مؤذن کے علاوہ کوئی اور شخص ہو۔ فہذا هو النظر، تو یہ نظر ہے، وہو قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد بن الحسن رحمہم اللہ تعالی، اور یہی ان تمام حضرات کا مذہب ہے۔ یہ باب یہاں مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد جو باب ہے، باب ما یستحب للرجل ان یقولہ اذا سمع الاذان، اس باب کو انشاءاللہ اندر درس میں شریک کریں گے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔